ایک نیک نوجوان مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور افسردہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک مبلغ وہاں آیا اور اس سے پوچھا، تم اتنے غمگین کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، 10 سال ہو گئے ہیں، میں اولاد سے محروم ہوں اور اس وجہ سے بہت غمگین ہوں، میں اولاد کی خوشی محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ تو مبلغ نے اس سے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک حل ہے۔ اس نے جواب دیا، کوئی حل نہیں ہے، میں نے ہر طبی حل آزمائی ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں 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 نہیں، میرے پاس واقعی حل ہے۔ یہ جادوئی کنجی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، ان پر سلام ہو۔ تمہیں چاہیے کہ سحری سے پہلے جاگتے ہو، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں نیک اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ۔ حسب معمول وہ دیر تک جاگتا رہتا، پھر تھکا ہارا اور بے جان ہو کر نماز کے لیے اٹھتا۔ ظاہر ہے یہ صرف ایک روایتی رواج کی۔ 1 مہینے بعد اس کی ملاقات امام صاحب سے ہوئی، جنہوں نے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ اس نے بتایا، میں نے آپ کا حل بھی آزمایا لیکن پھر بھی مجھے اولاد کی نعمت نہیں ملی۔ انہوں نے پوچھا، تم نے کر کیا؟ اس نے جواب دیا، میں تھکا ہوا تھا اور سو رہا تھا۔ انہوں نے کہا، نہیں، اس طرح نماز نہیں کو لے گاتی، نماز کے لیے تیاری ضروری ہے، جلدی سو جاؤ اور پوری طرح بیدار ہوتا رہو، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے تاکہ وہ تمہاری دعا قبول کرے۔ دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ تمہارا دل متوجہ، عاجز اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو۔ اللہ پنس ہے، جب تم دعا کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہو اور وہ پاک ہے۔ جب اس نے اس نصیحت پر عمل کیا تو اللہ نے اسے برکت دی۔ الحمدللہ، بچے کے حال۔ لہٰذا ہمیں توقف اور غور کرنے کی ضرورت ہے اس کہانی پر، کیونکہ یہ سب سے بڑے خزانے کو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری ضروریات کو پورا کرنا دعا سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی نماز پر قائم رہتے۔ جب آپ رات کو طلوع فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ یہ واقعی ایک عظیم خزانہ ہے جو اکثر کھو جاتا ہے۔